اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون ٹی وی سے محسن رضا ایڈوکیٹ، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایف آئی آر۔ ایف آئی آر کیا ہے، ایف آئی آر کس سیکشن کے تحت ہوتی ہے اور ایف آئی آر کے کتنے کالم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایف آئی آر کا جو ایبریویشن ہے وہ کس کا ہے۔ ایف آئی آر سے مراد فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، اور فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے وہ سی آر پی سی کے سیکشن 154 کے تحت ہوتی ہے۔ مثلا کوئی بھی ہم درخواست دیتے ہیں اس میں ریٹن فارم ہونی چاہیے، ریٹن فارم کے بعد اس کے نیچے جو درخواست گزارا اس کا سائن یا انگوٹھا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایف آئی آر جو ہے وہ 154 سی آر پی سی کے تحت ہوتی ہے۔ ایف آئی آر کے کتنے کالم ہوتے ہیں، میرے پاس ایک ایف آئی آر پڑی ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ایف آئی آر کے 6 کالم ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 اور 6۔ پہلے کالم میں وقت، تاریخ وقت رپورٹ، نام سکونت، اطلاع دہندہ، اس کے بعد مختصر کیفیت، اس کے بعد 4 نمبر پہ جائے وقوع، 5 نمبر پہ کارروائی متعلقہ تفتیش، اور 6 نمبر پہ تھانے سے روانگی کی تاریخ۔ اور اسی کے اوپر میں اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو 154 کی رپورٹ لکھی ہوئی ہے کہ 154 کی یہ رپورٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایف آئی آر جب کاٹ لی جاتی ہے تو اس کے 6 کھانے، اس کے 6 کھانوں کے بعد نیچے اس کا حدود ضربہ لکھتے ہیں، اور آخر میں جس انویسٹیگیشن آفیسر کو وہ موو ہوتی ہے اس کا نیچے نام اور نمبر شیئر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ انویسٹیگیشن کرنے سے پہلے جو ایف آئی آر ہے اس میں 6 کالم ہے۔ 6 کالم کے بعد جو آپ وقوع لکھتے ہیں، وقوع لکھنے میں ہمارے دوست بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ایف آئی آر لکھنے میں فلاں کو بھی ڈال دو، فلاں کو بھی نامزد کر دو، فلاں کو بھی نامزد کر دو۔ لیکن اس کے لیے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ کسی کو بھی نامزد نہیں اس طرح کرنا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا وقوع کیا ہے، آپ ایک بندے پہ کتنے لوگوں نے حملہ کیا ہے، ان لوگوں کے نام ہونے چاہیے۔ نامزد عوام جو ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے۔ جتنی مضروبیت ہے، جتنا آپ کا زخم ہے، جتنا آپ پہ حملہ ہوا ہے، جتنے فائر لگے ہیں، جتنی گولیاں لگی ہیں یا جتنے آپ کو ڈنڈے سوٹے لگے ہیں، اس حساب سے آپ نے ضربات اور اس حساب سے لوگوں کے نام لکھنے ہیں، یہ نہیں کہ پورے محلے کو اٹھا کے لے آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ایف آئی آر جتنی بھی پاکستان میں ہمارے لوگ لکھتے ہیں وہ سارے لوگوں کو انوالو کر دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں اس میں بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ ہمیشہ ایف آئی آر میں کم سے کم لوگ ہونے چاہیے اور مختصر ترین ہونی چاہیے، اور ہمیشہ جس بھی بندے کا نام لکھنا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی رول بھی لکھنا ہے۔ یہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، محسن، مدثر، فلاں، علی، حمزہ، فلاں 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 لوگ موجود تھے، موجودگی نہیں، موجودگی کے ساتھ ان پہ کوئی نہ کوئی رول ہونا چاہیے کہ اس نے ضرب مارا، اس نے ڈنڈا مارا، اس نے پکڑ کے رکھا، اس نے فائر مارا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگوں نے ضرور یاد رکھنی ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے لوگ اکثر اس کی غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ہے وہ مرد کرے گا، فیمیل کی مرد نہیں کر سکتا۔ جو مرد کا اوفینس ہوگا، مثلاً کہ کوئی چوری ہے، کوئی ڈکیتی ہے، کوئی اپنا کسی نے کسی کو مارا ہے، کسی نے قتل کیا، تو اس کا اسٹیشن ہاؤس آفیسر جو ہے وہ کوئی بھی اپنے نیچے متعلقہ آفیسر کو آپ کی انویسٹیگیشن دے سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری اہم بات جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس چیز کا بھی ہمارے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ جو ایف آئی آر ہم لوگ کرواتے ہیں زنا کی یا چادر چار دیواری کے، جس میں بھی عورت کا رول آ جائے، تو عورت اگر اپنی اپلیکیشن دیتی ہے تو عورت کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ہمیشہ ایس پی لیول کا بندہ کرے گا۔ ایس پی لیول کا بندہ جو ہے وہ نیچے بندہ فیمیل وہ ہوگی، وہ فیمیل کی انویسٹیگیشن فیمیل ہی کوشش ہوگی کہ فیمیل ہی کرے۔ اس میں جو چند اوفینس ہے جو آپ کو میں آج بتاؤں کہ ان اوفینسز کی ہمیشہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ فیمیل ہی کرتا ہے۔ وہ 376 ہے، وہ 336 بی، 509، 354 اور 354 اے ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوسری اہم بات بتاؤں کہ 156 سی آر پی سی کے تحت ہماری تفتیش ہوتی ہے، اور 156 اے کے تحت 295 سی کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور 295 سی کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ بھی کم از کم ایس پی لیول کا جو سرکاری پولیس آفیسر ہے وہ کرے گا۔ اس کے بعد 156 بی آتا ہے۔ 156 بی جو ہے اس میں ہمیشہ 376 کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری اہم بات آپ کو بتاتا چلوں، جو گواہان کے اور مدعی کے بیان ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگ ایف آئی آر کرواتے ہیں اس میں آپ لوگ کچھ اور لکھ دیتے ہیں، اور جب آپ کے بیان کی باری آتی ہے تو اس میں آپ کچھ اور بیان کر دیتے ہیں۔ 161 کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بہت اہم چیز ہے، یہاں سے آپ دوسرا سٹیپ غلط کرتے ہیں
جب بھی ایف آئی آر آپ کی لانچ ہو جائے، آپ نے جب بھی بیان دینا ہے اپنی ایف آئی آر کے جو کانٹینٹ ہے اس کے مطابق 161 کی سٹیٹمنٹ دینی ہے. اگر اس میں رد و بدل ہو جائے، اس میں کنٹراورشن آ جائے، تو پھر آپ کی ایف آئی آر جو ہے، جو آپ کا وقوع ہے، جو آپ کا بندہ قتل ہوا ہے، جو آپ کا بندہ زخمی ہوا ہے، اس کو فارغ کر دیا جائے گا. اس پہ کوئی اتنا سخت ترین ایکشن نہیں لیا جا سکتا. آپ کی سٹیٹمنٹ بہت اہمیت کی عمل ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کو دوسری بات بتاؤں 164 کی. 164 کے بیان جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کس کے سامنے دیے جاتے ہیں؟ وہ مجسٹریٹ کے سامنے دیے جاتے ہیں، وہ علاقہ مجسٹریٹ یا اسپیشل مجسٹریٹ کو دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کی 161 کی سٹیٹمنٹ ہے وہ پولیس اہلکار جو آپ کا انویسٹیگیشن آفیسر ہوگا وہ لے گا. اس کے بعد 164 کے بیان کے بعد کسی بھی مجرم کو اگر اس کے خلاف ٹھوس ثبوت نہیں ہے تو وہ 169 سی آر پی سی کے تحت اسٹیشن پولیس آفیسر جو ہے یا انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے اس بندے کو بے گناہ لکھ کے اس بندے کو ڈسچارج کر سکتا ہے، اس پہ وہ پرچہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد دوسری اہم بات کہ جب پرچہ ہو جاتا ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پولیس طلب کرتی ہے، طلب کرنے کے بعد بندہ یا گرفتار ہوتا ہے، گرفتاری کے بعد اس کو 171 جو ہے 170 سی آر پی سی کے تحت اگر اس پہ جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور ناظرین آپ کو آج جو 2 سے 3 چیزیں بتائی ہیں وہ بہت ہی اہمیت کی عمل ہے. آپ تمام دوستوں نے کبھی بھی ایف آئی آر کروانی ہو تو اس ویڈیو میں جیسے میں نے آپ سب کو بریف کیا ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی ایف آئی آر کٹوانی ہے. اگر 295 سی کا ایشو ہو تو وہ بھی ایسے ہی آپ نے ہمیشہ جو آپ کے ایکوریٹ مکمل آپ کو جن پہ ڈاؤٹ ہو، جس پہ آپ کو ڈاؤٹ اتنا ہو کہ آپ کہیں کہ یہی بندہ وہ کر رہا ہے تو اس کو آپ نامزد کروائیں. یہ نہیں کہ جو محلے میں اٹھے اس کو آپ نامزد کروائیں. اس کے بعد آئندہ میری دوسری جو ویڈیو نیکسٹ آ رہی ہے وہ 173 کی رپورٹ کے بارے میں آئے گی. چلان کب سبمٹ ہوتا ہے، چلان کتنے دنوں میں سبمٹ کروانا ہوتا ہے، چلان ہوتا کیا ہے. ناظرین آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے. اور اگر آپ کا کوئی ویلڈ کویسچن ہے جو آپ کو معلوم نہیں تو آپ میری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال کر سکتے ہیں اور آئندہ آپ کے اس سوال کے مطابق انشاءاللہ ویڈیو بنائی جائے گی. آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو. قانون ٹی وی سے محسن رضا ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.